سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محو سفر تھا۔ اچانک وہ الٹ پلٹ کرنے لگا، تیز ہوا کے جھونکے آئے، طوفان آیا، قریب تھا کہ وہ جہاز ڈوب جائے۔ اب سامان جو اس کے اندر لدا تھا وہ تاجروں کا سامان تھا۔ سب لوگوں نے اکٹھا کر کے مشورہ کیا کہ جو اوور لوڈ ہے، جو سامان زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جہاز ڈوبنے کے تہانے پر ہے، ایسا کرو اس سامان کو نکالو اور سمندر برد کر دو، سمندر کے اندر پھینک دو۔ تو سب کے اس مشورے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ سمندر کے اندر کس کا سامان پھینکا جائے، کون سا سامان زیادہ ہے۔ تو تاجروں نے مشورہ کیا، ایک نیا تاجر تھا جس کا سامان سب سے زیادہ، تو کہنے لگے کہ جس کا سامان زیادہ ہے اسی سامان کو پھینک دیا جائے۔ تو یہ ناگوار گزری بات اس تاجر کو جس کا سامان زیادہ تھا، وہ کہنے لگا کہ ایسا کیوں کرتے آپ، میرا ہی سامان سمندر میں پھینک، تھوڑا تھوڑا سامان سب کے سامان سے نکالو اور سمندر کے اندر پھینک دو۔ لیکن اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا کسی نے، اور باقی تاجروں نے اس نئے تاجر کو ماؤس کے ساز و سامان کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اب سمندر کی لہریں، موجیں اس سے کھیلنے لگیں۔ اس کو یقین ہو گیا اپنی ہلاکت کا، اور اب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ لیکن جب وہ سمندر کی موجوں سے کھیل رہا تھا، ہلاکت کا اپنی اس کو یقین ہو گیا تھا، زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا، لیکن اگلی صبح اس نے دیکھا کہ سمندر کی لہروں نے اس کو ایک ساحل پر لا کر کے چھوڑ دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے آپ کو زندہ پایا، سمندر سے باہر، دریا سے باہر پایا، تو رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ اب رب کا شکر اس نے ادا کیا۔ جہاں پر اس کو سمندر کے کنارے لہروں نے، موجوں نے لگا دیا تھا، وہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان یہاں پر نہیں رہتا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو وہاں پایا تو رب کا شکر ادا کیا، اور وہاں پر پڑی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنا سر چھپانے کے لیے اس نے ایک جھونپڑی سی تیار کی۔ اب جھونپڑی سی تیار اس نے کر لی، تو اب کھانے کا مسئلہ تھا کہ کھانے کا کیسے بندوبست کیا جائے۔ تو اگلے دن اس نے اپنی جھونپڑی کے قریب کچھ خرگوشوں کو پایا، تو اب اس نے خرگوشوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے زندگی گزر بسر ہونے لگی۔ چند روز گزرے تھے۔ ایک دن یہ اپنی اس جھونپڑی کے اندر کھانا بنا رہا تھا۔ آگ جلا کر کے جب اس نے کھانا تیار کرنا تھا تو اچانک وہ آگ چولہے سے نکل کر کے اس کی جھونپڑی کو لگ جاتی، جو لکڑیاں اکٹھا کر کے اس نے اپنی جھونپڑی تیار کی تھی۔ اس نے لاکھ تدبیریں کی، لاکھ کوشش کی، لیکن اس آگ پر یہ قابو نہ پا سکا۔ اب اس نے زبان حال سے کہا، مالک، تاجروں کے ذریعے تو نے مجھے میرے سامان کے ساتھ سمندر میں پھینک دیا، پھر وہاں سے جان بچی کسی طرح سے، تو یہاں پر لا کر کے تو نے مجھے غیر آباد جگہ میں ڈال دیا۔ میں نے بمشکل لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی، اب تو یہی میری کل کائنات تھی، آج وہ بھی تو نے مجھ سے چھین لی ہے۔ بس رات ہوئی تو یہ بغیر کچھ کھائے پیے بھوکا ہی سو جاتا ہے، لیکن جب صبح کو جاگا تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ اس نے دیکھا، جب یہ بیدار ہوا صبح کو تو ساحل کے کنارے ایک کشتی لگی ہوئی، اور کچھ ملا اس کے پاس آئے۔ تو اس نے کہا، تم لوگوں کو میرے بارے میں کس نے بتایا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، اور تم کون لوگ ہو، کیوں میری بھلائی کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو ان ملاحوں نے کہا، ہم اس لیے یہاں پر آئے کہ یہ جزیرہ غیر آباد جزیرہ ہے، لیکن ہم نے دور سے دیکھا کہ یہاں پر آگ جلی ہوئی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا، تو ہم نے سمجھا شاید کوئی انسان ہے جو پریشانی میں ہے اور وہ گھرا ہوا ہے یہاں مشکل میں، اس لیے اس کی مدد کرنا چاہیے، اس لیے ہم یہاں تک آن پہنچے ہیں۔ تو اب اس تاجر نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ جب اس نے اپنا قصہ سنایا تو ان ملاحوں نے جو بات کی اس کو سن کر کے اور تاجر کی
کی حیرانی بڑھ جاتی ہے۔ حیران کر دیا ان کی بات نے اس کو۔ ان ملاحوں نے کہا کہ جس سمندری جہاز سے تمہیں باہر پھینک دیا گیا تھا سمندر کے اندر، اور تم ڈوبنے لگے تھے، زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، لیکن رب نے تمہارے اوپر کرم کیا کہ تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے سمندر میں گرا دینے کے بعد آگے جا کر کے وہ جہاز جو ہے تو غرق ہو گیا، اس میں جتنے تاجر، جتنا سامان تھا وہ سب کے سب ہلاکت کا لقمہ بن گئے، سب ہلاک ہو گئے۔ جب اس نے اتنی بات سنی تو پھر اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، مالک تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے تاجروں کے ذریعے مجھے سمندر میں پھینکوا کر میری جان بخشی ہے، اور میں آج زندہ ہوں، باقی وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو کہنے لگا مالک تیرا کرم، تیرا شکر ہے۔ اس نے رب کا شکر ادا کیا، کہا اللہ کا کام اللہ ہی جانے اس کی کس کام میں بہتری اور حکمت ہوا کرتی ہے۔ تو حالات کیسے بھی خطرناک سے خطرناک ہو جائیں، کتنے بھی حالات کشیدہ ہو جائیں، لیکن کبھی اپنے رب کی رحمت سے ناظرین مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ تاجر بظاہر سمجھ رہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن اس کو بچانا قدرت کو مقصود تھا، باقی اوروں کو ڈبونا مقصود تھا۔ اس کے بچانے کا سبب بن گیا اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ رب جو بھی کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے ہمارے